السلام علیکم ایوری ون، ایوری تھنگ review.pk میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گے، مزے میں ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور میری طرح اس سیزن کے ڈراموں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ پہلے تو میں بہت زیادہ معذرت کرنا چاہوں گی کہ پچھلے دنوں میں غائب رہی اور کوئی بھی ڈھنگ کا ریویو نہ دے سکی، تو اب میں واپس آ گئی ہوں اپنے چینل پر اور جلد آپ کو مزے مزے کے ریویو سننے کو ملنے والے ہیں۔ ایک چیز میں یہاں پر جو ہے واضح کرنا چاہوں گی کہ میرے چینل پہ ریویو کا مقصد ڈراموں کا خلاصہ ہے، اور ہم ڈرامے پر ریویو تبھی دے سکتے جب ڈرامہ پورا ختم ہو جائے، کیونکہ ریویو آپ تبھی دے سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو تجزیہ تب کر سکتے ہیں جب اس کی اینڈنگ ہو جائے، اور جب ایپیسوڈز چل رہے ہوں، ڈرامہ جاری ہو، تب ہم صرف اس کا خلاصہ یا پھر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو میرے چینل پر ڈراموں کا خلاصہ، کیونکہ میں جانتی ہوں بہت سارے لوگ بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کچھ جاب کرتے ہیں اور اپنی مصروفیت کی وجہ سے مکمل ڈراموں کا چسکا نہیں لے پاتے، تو وہ چاہتے ہیں کم وقتوں میں انہیں بہت ہی ہائی لیول کا انٹرٹینمنٹ مل جائے، مطلب مختصر سا پتہ چل جائے گی کہ اس ڈرامے میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو آپ کو یہ ساری چیزیں میرے چینل پر ملنے والی ہیں، ہر ڈرامے سے ریلیٹڈ آپ کو اپڈیٹ ملے گی کہ یہ ڈرامہ کیسا ہے آپ یہ دیکھ کر اپنے وقت پر بات کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اچھا، اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور چینل کے ساتھ جڑے رہو، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے یہ ضرور بتائیں کہ آپ کون سے ڈرامے کا خلاصہ یا سمری یا ریویو یا میری رائے جاننا چاہتے ہیں، یا آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ بتائیے گا تاکہ میں اس پر کام کر سکوں۔ تو چلتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ملے گا کلوش عثمان کے قسط نمبر 84 کا سمری یا اوور ویو کے پوری ایپیسوڈ میں کیا ہوتا رہا، اور اگر آپ نے ابھی تک قسط نمبر 84 نہیں دیکھی تو کیا آپ کو وہ 2 گھنٹے 25 منٹ کی ایپیسوڈ دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی چاہیے۔ تو ہم چلتے ہیں کس کی طرف، کس بنیادی طور پر 4 نقطوں کے گرد گھومتی رہی۔ پہلا نقطہ یہ تھا بالا خاتون کے ہاں زچگی اور بالا خاتون کی بہادری، کس طرح بالا خاتون نے ان سارے حالات کو فیس کیا، یہ تو آپ کو بتانے والی ہیں۔ دوسرا نقطہ جو تھا وہ بالا خاتون اور عثمان بے کے ہاں، دوسرا نقطہ بالا خاتون اور عثمان بے کے ہاں علاؤالدین علی پاشا کی پیدائش، اور تیسرا عثمان کا مشن گھیگاتو کو پکڑنا اور اسے ختم کر دینا۔ چوتھا نقطہ یہ تھا ایپیسوڈ کا وزیر کا مشن عثمان کا خاتمہ، یعنی کہ تیسرا نقطہ عثمان کا مشن گھیگاتو کا خاتمہ، اور چوتھا وزیر کا مشن عثمان کا خاتمہ۔ تو کون اپنے مشن میں کتنا کامیاب رہا یہ ہم آپ کو ویڈیو میں ساتھ ساتھ بتائیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ آپ کو 2 گھنٹے 25 منٹ کی ایپیسوڈ دیکھنی چاہیے یا نہیں دیکھنی چاہیے۔ تو قسط کی شروعات بالا خاتون سے ہوتی ہے، جہاں بالا خاتون بچے کی کپڑے تہہ کر رہی ہوتی ہیں اور اچانک ہی انہیں زچگی کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ زچگی کے دورے پڑنا شروع ہوتے ہی ان کی جو ملازمہ تھی وہ فوراً سے جاتی ہے اور پورے ہی گھر کی ساری خواتین کو جمع کر لیتی، جس میں سلجان اماں، ملہن خاتون، عائشہ اور آئیگل خاتون وغیرہ وغیرہ سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور بالا خاتون جو ہے بچے کو زچگی کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں، کسی طریقے سے بچہ جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے، لیکن وہ اس کوشش میں کافی ناکام رہتی ہوں۔ اور یہ جو سین ہے یہ اتنا زبردست تھا، مطلب دیکھنے والا تھا کہ ایک عورت کس طریقے سے جو ہے ایک بچے کو دنیا میں لانے کے لیے جتن کر رہی ہوتی ہے، کس درد سے گزرتی ہے۔ بہت ہی سینیمیٹک سین تھا اور بہت مزیدار سین تھا، لیکن اتنے میں دوسری طرف دکھا رہا ہوتا ہے کہ عثمان صاحب جو ہیں وزیر، اور عثمان کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ وزیر مسلسل عثمان کو جو ہے مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے، اور وزیر کے ساتھ وہ ایک دوسرا خدار، وہ لوگ بھی اب عثمان کی جو ہے تیر اندازی سے پریشان ہو کر اپنے راہ نکل لیتے ہیں، اور اب وزیر اور عثمان کا ڈائریکٹ سامنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ گھیگاتو فرار ہو چکا ہوتا ہے اور عثمان کو اس کی فکر ہوتی ہے، اور عثمان گھیگاتو کے پیچھے جانے کی کرتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے کہ وہ وزیر کے ساتھ مقابلہ کرے اور میں گھیگاتو کے پیچھے جا رہا ہوں۔ وہ عثمان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ وزیر کے ساتھ مسلسل لڑائی کر
رہے ہوتے ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر عثمان صاحب اور تربت بے جو ہیں اور برہان عال یہ تینوں جو ہیں وہ گھیگتو کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اور یہاں پر وزیر جو ہے عثمان کو فرار ہوتا ہوا دیکھ کر دل محسوس کیا جاتا ہے، کرے تو وہ فتنہ وزیر کر بھی کیا سکتا ہے، ہر دفعہ کی ناکامی سے برداشت نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے، اب وہ اپنا رخ قائی قبیلے کی جانب موڑ لیتا ہے، یہاں وہ عثمان کی ساری سپاہیوں کو پسپا کر کے جو ہے وہ گرفتار کر لیتا ہے اور اپنا رخ قائی قبیلے میں موڑ لیتا ہے، اب اس کا کہنا ہے کہ وہ قائی کی ساری خواتین کو جو ہے وہ گرفتار کرے گا اور انہیں سوگوت دیا جائے گا، جی ہاں، اور دوسری طرف ساتھ ہی وہ کوہنور ایل کو کہتا ہے تم عثمان کی طرف جاؤ اور اسے پکڑ کر لاؤ زندہ، اور ساتھ ہی کوہنور ایل کے پیچھے اپنا ایک اور فرمانبردار سپاہی بھیج دیتا ہے کہ وہ کوہنور کی جاسوسی کرے، آیا کوہنور ایل جو ہے عثمان کا وفادار ہے یا وزیر فتنے کا پرسنل وفادار ہے، تو یوں وزیر جو ہے اپنے سپاہی کو بھیج دیتا ہے اور خود جو ہے وہ قائی قبیلے کی طرف رخ کرتا ہے، قائی قبیلے میں عثمان کے بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے، لیکن کسی وجہ کر یہاں عائشہ خاتون چالاکی سے عائشہ خاتون کو کہتی ہیں کہ آپ جائیں اور ہندو سر کو ڈھونڈیں اور انہیں ساری سچویشن آگاہ کریں، یوں وزیر جو ہے ساری خواتین کو لے کر عائشہ خاتون کو چھوڑ کر توگو کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، اور آئیگل خاتون جو ہیں وہ تیزی سے جو ہے ہرمانکیا قبیلے کی طرف جاتی ہیں، ہرمانکیا جانے کے بعد وہ وہاں گندو سیل کو ڈھونڈتی ہے لیکن انہیں وہاں نہیں ملتی، لیکن وہ مالی کو بتاتی ہیں کہ سچویشن کیا ہے، اور مالی سے کہتی ہیں کیونکہ مالی کہتی ہے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، لیکن وہ کہتی ہے کیونکہ آپ اس وقت پریگننٹ ہو تو آپ نے ادھر ہی رہنا ہے کیونکہ آپ ہمارے خاندان کا حصہ ہو اور آپ کی صحت بہت ضروری ہے، اور خود جو ہے وہ گندو سیل کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے، یہاں پر مالی جو ہے اپنی نوکر سے کہتی ہے ہمیں ہمارے بچے کو سیکھنا ہوگا کہ اپنی خاندان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، تم سپاہیوں کو تیار کرو، ہم جا رہے ہیں بالا خاتون اور ملن خاتون کی طرف، یعنی کہ سوگو کے راستے پر جا رہے ہیں، اور اپنی فوج کی وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اور راستے میں حملہ کرتی ہے اور ملن خاتون اور سارے لوگوں کو لے کر جو ہے ایک غار میں چھپ جاتے ہیں، مختصر میں یہاں پر بتا رہی ہوں، یہاں پر ایک لڑائی بھی ہوتی ہے جس میں سلجوقی کی فوج جو ہے ناکام ہو جاتی ہے اور وہ لوگ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اور وہ ایک غار میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں، دوسری طرف عثمان مسلسل گھیگتو کے پیچھے ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، گھیگتو بھاگے جا رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ چال بھی چل رہا ہوتا ہے، مطلب کبھی وہ راستے میں کچھ لگ دیتے ہیں عثمان صاحب پھنس رہے ہوتے ہیں لیکن عثمان صاحب ہار نہیں مانتے، مسلسل گھیگتو کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ایک لمحے پر وہ گھیگتو کو پکڑ بھی لیتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ گھیگتو کے اتنے ڈھیر سارے مکھی جیسے نوکر سامنے آ جاتے ہیں جو عثمان صاحب سے لڑنے میں مصروف ہو جاتا ہے اور گھیگتو دوبارہ فرار ہو جاتا ہے، یوں گھیگتو مسلسل فرار ہوتا رہتا ہے، دکھا اس ایپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے منگول پسپائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا عثمانی سلطنت میں اور عثمان صاحب کی زندگی میں جہاں پر منگول جو ہے ڈکلائننگ یعنی نیچے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور جلد ہی منگول کا خاتمہ ہونے والا تھا تاریخ میں، چونکہ کچھ ایسا ہی ہے، تو ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں محمد مصطفی انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے یہاں پر کہانیوں کو ایڈجسٹ کیا ہے، جبکہ دوسری طرف دکھاتا ہے کہ بالا خاتون اور ایک غار میں اور سارے قبیلے کی خواتین بھی ہوتی ہیں اور ان کے بچے کے پیدا ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور چونکہ بچے کا پیدا ہونا بہت ہی کمپلیکیٹڈ تھا اور ایک معجزہ تھا تو اس لیے انہیں تھوڑی سی دقت کا سامنا کرنا پڑتا اور بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، شروعات میں تو بچہ بالکل بھی نہیں رو رہا ہوتا، یوں لگتا ہے جیسے بچہ مردہ پیدا ہوا ہے، پھر کچھ ہی دیر کے بعد جب سلجان اماں بہت زیادہ روتی ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتی ہیں تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، یوں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور جو ہے وہاں بھی خواتین ہوتی ہیں سب خوش ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، اور اب وہ سب لوگ چونکہ سلجوقی سپاہی جو ہیں انہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وزیر کو ان کی سپاہیوں کی ناکامی کی خبر پہنچ جاتی تو اپنے خاص بندے کو کہتا ہے جو کہ یہ اطلاع لے کر آیا تھا کہ کوہنور ایل خط آ رہا ہے، اسے کہتا ہے کہ اب میں تمہارے دوسرا فریضہ دے رہا ہوں اور جاؤ ان خواتین کو ڈھونڈو اور انہیں مار دو، وہ سب ڈھونڈنے میں مصروف ہوتے ہیں جبکہ رات ہو چکی ہوتی ہے اور عثمان صاحب گھیگتو کو مسلسل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں کافی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور گھیگتو بھی ایک غار میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اگلی صبح گھیگتو اور عثمان کا سامنا ہوتا ہے اور یہاں پر گندوزال بھی آ جاتے ہیں، عثمان اور گھیگتو کی آپس میں زبردست قسم کی لڑائی ہوتی ہے اور گھیگتو کا خاص نوکر منگیا عثمان نے پکڑ لیا ہوتا ہے اور وہ گھیگتو کو بھی مارنے والا ہوتا ہے لیکن گندوزال آ جاتے ہیں اور گھیگتو فرار ہو جاتا ہے، گندوزال اسے کہتا ہے کہ اگر آپ ابھی گھیگتو کے پیچھے گئے تو بہت مشکل ہو جائے گی کیونکہ وزیر نے ہمارے سپاہیوں کو پکڑا ہوا ہے اور ان کی سچویشن بالکل بھی اچھی نہیں ہے، تو ہمارے پاس ٹائم نہیں، اور خواتین کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا لیکن خواتین درمیان سے کہیں غائب ہو گئیں اور ہمیں انہیں ڈھونڈنا پڑے گا، یوں یہاں سے عثمان صاحب گھیگتو کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے قبیلے کی فکر میں روانہ ہو جاتے ہیں، اچانک سے انہیں راستے میں الاجا یعنی کہ بالا خاتون کا گھوڑا نظر آتا ہے جو کہ انہی کی طرف آ رہا ہوتا ہے اور پھر عثمان صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے، اور پچھلی رات یعنی کہ جب رات کا وقت تھا تو عثمان صاحب نے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ ان کے ہاں جو ہے بچے کی پیدائش ہو چکی ہے، تو وہ خواب کو لے کر ویسے بھی پریشان تھے اور الاجا کے پیچھے جاتے ہیں اور انہیں وہاں پر سلجوقی سپاہی اور اپنے قبیلے کی خواتین کو لڑتا ہوا پاتے ہیں اور وہ 2 منٹ میں سلجوقی سپاہیوں کو ڈھیر کر دیتے ہیں اور اپنے بچے کو پا کر بہت خوش ہوتے ہیں، اور یہاں سے جو ہے کہانی میں ایک ہیپینس آ جاتی ہے، سارا جنگ وغیرہ جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے سٹاپ ہو جاتا ہے اور سب لوگ خوشی مناتے ہیں، ساری خواتین قبیلے سارے لوگ قبیلے میں واپس آ جاتے ہیں، دسترخوان لگ چکا ہوتا ہے اور ایک جشن کا سما ہوتا ہے کیونکہ عثمان صاحب کا دوسرا بیٹا علاؤالدین پاشا اس دنیا میں آ چکا ہوتا ہے اور وہ اس کا نام بھی رکھ چکے ہوتے ہیں، بہت ہی زبردست سا جو منظر ہے اس کی عکس بندی کی گئی تھی یہاں پر، عثمان صاحب کے ایک ہاتھ میں اورحان خان ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ علاؤالدین پاشا ہوتا ہے،
اور بہت ہی خوبصورت سا یہ منظر تھا. اس کے بعد جو ہے شیخ حیدر ولی آتے ہیں اور وہ بچے کے کان میں آن دیتے ہیں اور ان کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے کھانا لگتا ہے, سارے لوگ کھانوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد برہان ایلب جو ہے وہ گیت گانا شروع کرتا ہے اور وہاں وزیر جو ہے وہ اپنا دل محسوس کیا رہ جاتا ہے, اور عثمان صاحب اور باقی سارے لوگ گیت کو بہت انجوائے کرتے ہیں. وہ بہت ہی زبردست سا گیت ہے اور جس کی جو ہے اسکرین شوٹس اردو کے ساتھ میں نے یہاں پہ لگائی ہے, آپ دیکھیں اور اسے انجوائے کریں. اور میرا ریویو کیسا لگا آپ ضرور بتائیے گا. مجھے تو اس ایپیسوڈ میں بہت مزہ آیا کیونکہ تھوڑا سلو فاسٹ کے ایموشن بھی چلا. علاؤالدین پاشا کی پیدائش ہو چکی ہے اور تاریخ میں علاؤالدین پاشا کی جو ہیں وہ ایک بہت بڑی حیثیت سے سامنے آئیں گے, جو کہ آپ کو آگے والے ایپیسوڈس میں یا آنے والے سیزنس میں پتہ چلے گا. اور اپنے بھائی اورحان کے ساتھ ان کے وزیر بن کر عثمانی سلطنت کی بہت ہی زبردست طریقے سے خدمت کرتے ہیں. بہرحال یہ سب تو ایک الگ سی بات ہے, لیکن قسط بہت ہی مزیدار رہی اور آنے والی قسط اس سے بھی زیادہ مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ اس کا ٹریلر نمبر 1 جو ہے وہ ریویل ہو گیا اور اس میں دکھایا ہے کہ عثمان صاحب کے پاس گیگا تو اور وزیر دونوں ہی جو ہیں قیدی کی صورت میں موجود ہیں. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ قسط کا جو خلاصہ ہے وہ پسند آیا ہوگا اور آنے والی قسط میں دوبارہ حاضر ہوں گی اس قسط نمبر 85 کے خلاصے کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ہی میں پاکستانی سنگ ماہ کی جو ہے انٹرمیڈیٹ موڈ شروع ہو چکا ہے, بنیادی موڈ ختم ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ بنیادی فیز ختم ہو گیا ہے اور درمیانہ فیز شروع ہو گیا ہے, تو ہم اس پر جلد بات کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ہم ٹی وی سے ایک نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے بادشاہ بیگم, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں, امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی دوسرے ٹرکیش ڈرامے کا بھی ریویو کروں تو مجھے ضرور بتائیے گا اپنے کمنٹ سیکشن میں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.